हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम एंड दिस साइड मनी भाई। तो गाइज आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं, एक्चुअली ये जो टॉपिक है मनी का खुद ही फेवरेट है। इन्होंने वीडियो देखा था, आप लोगों को पता ही है, जो पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं चैनल को। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई के हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक वीडियो है उनका ब्लैक होल, डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल। इस पे मतलब आज कुछ चर्चा है, ऐसा कुछ है। स्टेप टुवर्ड्स ऑलमाइटी गॉड, ये सब आज बात होगी इस वीडियो के अंदर। अली मिर्जा भाई साहब का ही वीडियो है। आइंस्टीन ने भी इस पर कुछ थ्योरी की थी ब्लैक होल पे, तो आज आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलने वाली है। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी। ये मुझे जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, ये जो पाकिस्तान से बेसिकली और हम इंडिया से, आपको पता ही है गाइस, इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है बहुत ब्रिलियंट है, बहुत है ना, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, इसीलिए हम इनकी वीडियोस पे मोस्टली बनाते रहते हैं। ब्लैक होल मनीष का भी फेवरेट टॉपिक था और बहुत भाइयों ने इस पे कमेंट करके रखा हुआ है। कुछ भाइयों ने लिंक भी दिया था इसका कि भाई ये लिंक वाला वीडियो आप रिएक्शन बनाओ। बहुत भाई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज इस पे रिएक्शन बनाया जाए। होपफुली गाइस आप लोगों को पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा गाइस। पसंद आए तो पूरा देखना वीडियो को एंड तक एकदम, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप, लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम आप चैनल वीडियो को देखें प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को गाइस प्लीज। और आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 अप्रैल 2019 को संडे के दिन इल्मी व तहकीकी मजलिस नंबर 58 में हम इंशाअल्लाह 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन का सिलसिला अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हमारे वलीद भाई 1-to-1 क्वेश्चन करेंगे इंशाअल्लाह ताला, पहली दफ़ा माशाअल्लाह ताला। जी वलीद भाई अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली भाई पहला सवाल क्रिटिकल है जी। पिछले वीक में ब्लैक होल की पिक्चर मंजर आम पर आई, इस हवाले से कुछ तबसरा फरमा दें। देखें, ये जो ब्लैक होल की डिस्कवरी है, ये इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़ी डिस्कवरीज में से एक डिस्कवरी है। और हम तो इस तरह की जब भी कोई डिस्कवरी आती है तो हमें तो इस हर डिस्कवरी में खुदा की शान नज़र आती है। कुल्ल यौमिन हुआ फ़ी शान, हर दिन अल्लाह एक नई शान के साथ ज़हूर होता है लोगों के सामने। बेसिकली ब्लैक होल को अगर आपने समझना है ना, इसकी इम्पोर्टेंस को, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। वैसे गूगल में जाके आप अगर विकीपीडिया को स्टडी करें तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि ब्लैक होल की डिस्कवरी क्या है। बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले 1915 के अंदर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े, आप समझ लें, फिज़िक्स की फील्ड के लोग हुए हैं, उनमें से एक हैं। 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिज़िक्स की फील्ड में, और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन है, और वो ज़ाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस का इल्म है। तो रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाजमो मलजूम है। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। बहुत बढ़िया भाई। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देख लें कुरान पाक में 1000 से ज़्यादा आयात जो है ना, वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस या फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कह लें। अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज़ दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है
اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ڈیٹیل ریکارڈ ہوا تھا قرآن ورسز ماڈرن سائنس. اس کے اوپر اگر آپ کو شوق ہے تو آپ دیکھیں, آپ بنیادی اس تھیم کو سمجھیں گے. سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے, انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی, وہ پابند ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے, قوت اچھال, اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں. لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا, وہ ختم ہو جائے. اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے. ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا, ڈسکور کرنے والا ہے. سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا. سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, یہ ایک ڈسکوری ہے, لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا. انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں, سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے, لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا, انڈا کریٹر نے بنایا. تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا. 1879 میں پیدا ہوئے, 1955 میں فوت ہوئے. 1921 میں انہیں نوبیل پرائز دیا گیا فزکس کی فیلڈ کے اندر. اور فزکس کی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد, بلکہ انہوں نے تو فزکس کا دھارا ہی بدل دیا. ان سے پہلے تو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے نیوٹن کو, لیکن انہوں نے آ کے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا 1915 کے اندر, 1915 میں, تو پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. وہ تو کہتے ہیں ہم فزکس کنکلوڈ کر چکے ہیں. فزکس تو ایک پھر بات آ گئی, یہ نیوٹینین فزکس اور ہے اور آئنسٹائن کی فزکس. انہوں نے تو کئی ایسی چیزیں جو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے. اب وہ ہر بندے کی سمجھ سے مطلب وہ سمجھانا, یہاں میں فزکس پہ تو لیکچر نہیں دے رہا, میں آپ کو آج صرف بلیک ہول پہ بات کروں گا. تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو, تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش ثقل, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو, لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے, تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی, جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے, جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا, جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں, چکر کھا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو, اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی, جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے. آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا, نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے, سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے, لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی. اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. یوں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے. تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے.
اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں. یہ اتنے لاکھ نوری سال، اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی 1 سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے. وہ تو آپ میرا ہوئی اللہ والا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 60، اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. یہ ویڈیو ہم نے آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں، کرتے کرتے 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی، جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے ہیں. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی، اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے، جو پیچھے ول آف کریٹر ہے، ول آف گاڈ ہے. ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے. باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہی ہیں. اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں، اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں. میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں. ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں، اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا. یہ جو علق کا ترجمہ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے رہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو وہ بعض لوگ پہلے ترجمہ کرتے تھے قرآن یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا. حالانکہ علق کا یہ کوئی ترجمہ عربی کے اندر اس کے لیے کوئی لٹریچر کی بنیاد نہیں ہے. علق تو عربی میں کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو، لٹکی ہوئی چیز. معلق اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے علق کا ترجمہ آج کی ایک یعنی ماڈرن دور میں عربک میں لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جونک جو ہوتی ہے. اور اس کی اگر شکل کو دیکھیں آپ، یعنی جو ایمبریو ہے رحم مادر میں، وہ انیشلی سسپینڈڈ فارم میں لیچ کی شکل میں ہوتا ہے. تو اب جو نئے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جونک نما سسپینڈڈ چیز کی حالت میں رحم مادر میں بچے کو، جنین کو، ایمبریو کو رکھا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے والوں کو تو پتہ تھا، پرانوں کو نہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ تھا نا. اور اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک میں ایڈریس کیا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے، تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے، خدا کی ذات حق ہے. تو یہ ہر آنے والا زمانہ، ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے کے جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے. زلزلہ کس طرح آتا ہے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے. اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے تو خدا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے یہ آبزرو نہ کیا ہو کہ چوزا انڈے میں سے نکلتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچے، اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے، اسے ایک دن بتایا جائے کہ
کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا، یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرغیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں. وہ کہے گا میں نے درجنوں دفعہ توڑا ہے، اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزا بن سکے. ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں؟ یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے. وہ کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے؟ وہ درخت تو اتنا بڑا ہے، یہ تو اتنا سا ہے، وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے. لیکن ہم عادی ہیں. آپ پھولوں کو دیکھیں، اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. فروٹ کو دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں، ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے. انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش، وہی زندہ ہو رہی ہے نا. چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک. اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے، آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں، پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں. ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے، انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں. قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں. کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا. ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں، ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فنامنا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے، کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، اس نے صرف جانا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں، ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں تعارف بھی نہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب. ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کریں. آپ 86,400 سیکنڈ، ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے، اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے. تو 300 ارب سورج ادھر ہیں اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں، کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں، سٹارز ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر، کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر، وہ سب سے بڑی بات ہے. کائنات خالی بنائی نہیں، بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اتنی بیلنس ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا، جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں. سر آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے سورج کہ سورج نہ نکلا ہو؟ کبھی نہیں ایسا ہو. سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے. ود رسپیکٹ ٹو زمین، ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے غروب تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین. سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں. انبلیویبل ڈیٹا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کیا ہے. ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. 2 ملین سپیشیز، یعنی اگر آپ گننا شروع کریں انسان، گھوڑا، گدھا، کوا، چیل، مرغی، اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا، ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے.
फिर एक एक स्पीसीज वो आगे फिर बिलियंस में, इंसान ही 7-8 अरब है। जमीन पे सिर्फ हशरातुल अर्द, इंसेक्ट्स और कीड़े इतने हैं कि हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, 8 अरब के करीब इंसान है ना, हर बंदे को कहा जाए 20-20 करोड़ ले लो कीड़े, तो उससे ज़्यादा कीड़े। वो तो सिर्फ कीड़े की बात हो रही है सर। तो ये तो ना ख़त्म होने वाला डाटा है, इस पर बहुत बोला जा सकता है। फ़िलहाल हम उस पर ही वापस आते हैं कि आइंस्टाइन की जो एक थ्योरी थी वो आज प्रैक्टिकली सामने आ गई है। काश आइंस्टाइन कोई हाफिज़ाहुल्लाह होता या रहीमहुल्लाह होता तो हम भी खुश हो रहे होते। खैर, हम यानी उनकी जो खिदमात हैं वो तो उनको तो अप्रिशिएट करते हैं, कोई शक नहीं है। बाल इन चीज़ों से हमें ये भी पता चल गया कि इल्म गैब किसी के पास नहीं होता, अल्लाह ताला एक्वायर्ड नॉलेज के ज़रिए किसी को इल्म दे दे। वरना ये सारी डिस्कवरीज जो आजकल की मॉडर्न एज में है, पुरानी एज में तो मुसलमानों ने भी कुछ की हैं, लेकिन मॉडर्न एज में मुसलमानों की कोई दूर दूर तक कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों में नज़र नहीं आती है। तो इसका ताल्लुक मुसलमान या काफिर होने से नहीं है, एफ़र्ट के साथ है। इंसान के लिए वही है जिसकी वो एफ़र्ट करता है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद खुदा का तारुफ करना चाहिए। किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखें, सुबहान अल्लाह बोले कि ये पाक या बेऐब या हैरान कुन नहीं है। हैरान कुन तो वो हस्ती है और बेऐब तो वो हस्ती है जिसने इसे पैदा किया है, जिसने इसे क्रिएशन एक्स नहीलो किया है, अदम महज से वजूद बख्शा है। तो खुदा का तारुफ इन चीज़ों से होता है। तो मैं यही इसके ऊपर मैसेज दूंगा कि ब्लैक होल की डिस्कवरी आपको एक अल्लाह ताला की नई शान, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, ये आपके ऊपर खोल रही है। ठीक हो गया? इसमें भी क्लियर नहीं हो पाया ना, मतलब ठीक से है ना, मतलब इस पे लिखना थ्योरी ना गाइस थोड़ा टिपिकल है ही, लेकिन इन्होंने एंड में जाते जाते एक बात बोली थी वो वाली कि पहले के जो मुस्लिम थे वो काफ़ी थोड़ा बहुत फोकस भी करते थे इन चीज़ों पे, लेकिन जो आजकल की जनरेशन मोमडन कम्युनिटी, इवन मोमडन नहीं, हिंदूज भाई लोग को ले लो, कोई भी क्रिश्चियन वगैरह सब, सिख भाई किसी को ले लो, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परे हैं, मतलब दूर हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइंटिस्ट और ये जो विदेशों के लोग इतने ज़्यादा सक्सेस क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ हर एक चीज़ की वैल्यू है। और अपने यहाँ इंडिया पाकिस्तान और जो छोटे छोटे मतलब हैं, इनके हमारे यहाँ जैसे इंडिया का देख लो या पाकिस्तान का देख लो, इनके यहाँ किसकी ज़्यादा वैल्यू है कि भाई ये डॉक्टर बन गया हो इसकी वैल्यू है, इंजीनियर बन गया इसकी वैल्यू है, लेकिन वहाँ पे हर एक चीज़ की वैल्यू है, इसीलिए वो समृद्ध देश हैं, सक्सेसफुल देश हैं। तो हर एक चीज़ पे अगर आपको देखना है तो ये सब यार फोकस करके रखिए चीज़ों पे। वीडियो इनकी हमेशा देखता हूँ भाई, बहुत मोटिवेशन, 300 अरब सूरज भाई साहब, जिसमें से कि एक सूरज में हम रहते हैं और वो भी सबसे छोटा सूरज है। सोचो भाई कितनी बड़ी दुनिया है, मतलब हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इवन साइंटिस्ट नहीं लगा पा रहे, बस तो एक रूम में बैठे हुए क्या अंदाजा लगाएंगे गाइस। तो ये था ब्लैक होल का थ्योरी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से समझाया, हमें पसंद आया, होपफुली गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें आप। हाँ, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस मिलते रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें गाइस, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन मिलते रहे तो प्लीज कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी और अच्छे साइंटिफिक या किसी और वीडियो के साथ। हाँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।